السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سے ہم پڑھائیں گے خواتین کا دینی معلم میں سے دوسرا باب عقائد۔ ان سے پہلے آپ تجوید والا باب پڑھیں اور ان میں قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، اور قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے آپ قواعد کو یاد کیے، اور امید ہے کہ آپ لوگ یاد بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ چاہتی ہیں تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا تو ان کے لیے آپ کو قواعد یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ قواعد کو یاد نہیں کیے ہیں تو ان قواعد کو یاد کیجیے، پھر جا کر آپ قرآن کریم کو پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد گھر بیٹھے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیے گا۔ ان کے بعد یہ جو دوسرا باب ہے یہ ہے عقائد۔ تو سب سے پہلے آپ ان کو دیکھیے، یہ جو عقائد ہے یہ عقیدہ کی جمع ہے۔ عقائد کہتے ہیں کس کو؟ تو یاد رکھیے، آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں، یعنی دل سے یقین رکھنے کا نام عقائد ہے۔ اگر آپ دل سے یقین نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن ان کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ ہمارا اور آپ کا درست ہونا چاہیے، اور خود بھی اپنا عقیدہ درست کیجیے اور اپنے گھر والوں کا بھی عقیدہ درست کیجیے۔ اور آپ کو عقیدہ کن کن باتوں پہ رکھنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو، ہر اچھی بری تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بنیادی چیز ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ جس کا عقیدہ جتنا صحیح اور مضبوط ہوگا اس کا عمل بھی اتنا ہی صحیح اور مضبوط ہوگا، اور جس کا عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اس کا عمل بھی اتنا کمزور ہوگا۔ لہٰذا عقیدہ کو صحیح کریں اور دل کے یقین کو مضبوط بنائیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو کیا ہے عقیدہ؟ ساری دنیا پہلے بالکل نہ تھی، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو یہ وجود میں آئی۔ عقیدہ، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ، کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں، وہ سب سے الگ اور منفرد ہے۔ عقیدہ، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، باتیں فرماتا ہے، لیکن اس کی گفتگو ہم لوگوں کی گفتگو کی طرح نہیں۔ جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں، وہی اس لائق کے ہیں اس کی عبادت کی جائے، کسی چیز میں اس کا حصہ دار کوئی نہیں۔ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب مصیبتوں اور آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، یعنی اس پر استحقاق سے زیادہ ثواب دے گا، یعنی ان کے مستحق ہونے سے زیادہ بھی ثواب دے گا۔ وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کی تمام کام حکمت سے پورے ہیں، یعنی حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ وہ سب کام بنانے والا ہے، پہلے بھی اس نے سب کو پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد قیامت میں بھی وہی پیدا کرے گا۔ عقیدہ، اس کو نشانیوں اور صفات سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہے ان کو سزا دیتا ہے، وہی جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ عقیدہ، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کہہ رہے ذرہ تک نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ تمام جہانوں کی حفاظت سے نہیں تھکتا، وہ سب چیزوں کو اپنے قبضہ میں لیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ، تمام اچھی اور کمال والی صفات اس کو حاصل ہے، بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں اور نہ ہی کوئی عیب اس میں ہے۔ عقیدہ، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے،
کہہ رہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، لیکن بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو ان سے نہ ہو سکے۔ تو یہ رہا عقیدہ۔ اگر ان سب باتوں پر عقیدہ ہے تو آپ مومن ہیں، اگر ان سب باتوں پر عقیدہ نہیں ہے تو پھر آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پہلے اپنے عقیدہ کو بنائیے، اپنے گھر والوں کے عقیدہ کو بنائیے، پھر جا کر کوئی بھی عمل قابل قبول ہوگا۔ تو یہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا اور آپ کا عقیدہ۔ ان کے بعد انبیاء کرام، فرشتے اور بھی بہت ساری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ان پر، تو ان سب کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھاؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو لکھیے تاکہ آپ کو اردو پڑھنا بھی آ جائے اور آپ کو یہ دینی باتیں بھی معلوم ہو جائے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔